تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس ذات نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے وجود کا سبب بنے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ شیخ فانی مطلب بہت ہی بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ سردیوں میں بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا، دسمبر کے مہینے میں بھی قضا نہیں کر سکتا، سردیوں میں بھی پورا سال وہ روزے نہیں رکھ سکتا، یا ایسا شخص جو بیمار ہے وہ بھی روزے رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے ہمارا ایک تصور ہے کہ پیسے دے کر کسی دوسرے کو روزہ رکھوا لو۔ تو دوستو، روزے رکھوانے والا جو تصور ہے یہ غلط ہے۔ جب ہم کسی کو کھانے کے پیسے دیں گے تو وہ روزہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ تو اس پر بھی روزہ فرض ہے، وہ آپ کا روزہ رکھے گا یا اپنا روزہ رکھے گا؟ تو ظاہر ہے اس پر جو اپنا روزہ فرض ہے وہ تو اپنا روزہ رکھے گا، آپ کا تو روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اس کا حل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مریض ہے تو یا کوئی ایسی مجبوری ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اسے ہم فدیہ کہتے ہیں، فدیہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی یہی ارشاد فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا دے دیں۔ اب اگر کسی بیمار نے فدیہ دے دیا اپنے روزوں کا، پھر اس کے بعد وہ تندرست ہو گیا، پہلے تو امید نہیں تھی تندرست ہونے کی، پھر وہ تندرست ہو گیا، تو اس کا دیا ہوا فدیہ صدقہ بن جائے گا، اور اس کو روزوں کو قضا کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ یہ روزے قضا کرے گا، اور بے شک وہ سردیوں میں قضا کرے، قضا ضرور کرے گا۔ فدیہ اس کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے گا، فدیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ فدیہ ہم نے دیا ہوا ہے لہٰذا وہ روزہ رکھنے پر قادر بھی ہو گئے ہیں تو بس وہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فدیہ دیا، روزوں پر قادر ہوا تو روزے دوبارہ رکھنا پڑیں گے، قضا کرنا پڑیں گے، اور فدیہ وہ صدقہ بن جائے گا۔ اور اگر رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے تو اس کا فدیہ ہے، اور فدیہ جو ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ اب ایک غریب آدمی، اللہ رب العزت نے ایک غریب سے غریب آدمی کا خیال رکھا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، وہ مفلس ہے، غریب ہے، نادار ہے، اپنے گھر میں کھانے کو بھی بہت ہی کم ملتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ فدیہ کیسے دے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، تو غریب آدمی کہیں سے ہوٹل سے جا کر جب کھانا کھاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ تھوڑے سے تھوڑے پیسوں میں کھانا کھاؤں، 100 روپے میں وہ کھانا کھا لیتا ہے، اور جو مالدار آدمی ہے وہ 500 روپے میں کھانا کھاتا ہے۔ تو اب مالدار جو ہے وہ فدیہ اپنے حساب سے دے کہ میں ایک وقت کا کھانا کتنے کا کھاتا ہوں، غریب آدمی اپنے حساب سے دے کہ میں کتنے کا کھاتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر غریب فدیہ دے رہا ہے وہ بھی 2 کلو گندم دے رہا ہے، اور جو امیر اور مالدار آدمی ہے وہ بھی 2 کلو گندم دے رہا ہے۔ تو دوستو، اپنے حساب سے فدیہ ادا کرنا ہے کہ آپ 2 وقت کا کھانا کتنے میں کھاتے ہیں، اس حساب سے ایک مسکین کا کھانا آپ اللہ کی راہ میں کسی غریب مسکین فقیر کو دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے مسکین کی بھی تعریف فرما دی قرآن پاک میں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو، تو فدیہ جو ہے وہ مسکین کو دیا جائے گا۔ جسے آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، جنہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں آپ یہ فدیہ جو ہے روزوں کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، انہیں ہی دیا جائے گا۔ اور جب یہ آپ فدیہ دے دیں تو اس پر یہ احسان نہ سمجھیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا، یہ آپ نے اپنے روزوں کا فدیہ دیا ہے
کسی غریب پر آپ نے احسان نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ کن چیزوں سے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر یا کسی کو تکلیف دے کر۔ احسان جتلا دیا تو آپ کا صدقہ باطل، اگر آپ نے احسان جتلایا اور کسی کو تکلیف دی تو بھی آپ کا صدقہ باطل ہو گیا، دیا ہوا آپ کا خراب ہو گیا۔ تو ہم نے اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے اور اسے بچانا بھی ہے، احسان بھی نہیں جتلانا اور اپنے صدقے کو کسی کو تکلیف دے کر خراب بھی نہیں کرنا۔ تو روزوں کا فدیہ جو ہے، جو فقہا نے مقرر فرمایا کہ 2 کلو گندم جو ہے یہ اللہ کی راہ میں 1 روزے کا صدقہ کرنا ہے، یہ فدیہ دینا ہے۔ اگر 30 روزوں کا کسی نے صدقہ یہ فدیہ دینا ہو تو 1.5 من یعنی 2 کلو کے حساب سے 60 کلو گندم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں فدیہ دیں گے۔ یہی روزے کا اور یہی نماز کا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہوا یا نمازیں قضا ہو گئیں اور اس نے وصیت کی اس دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنی روزے قضا ہیں اور میرا یہ فدیہ دے دیا جائے، تو نمازوں کا فدیہ بھی وہی ہے، یعنی 1 نماز کا 2 کلو گندم، 1 روزے کا 2 کلو گندم، یہی فدیہ ہے۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو جو ہے جو کی صورت میں دینا چاہے 3.5 کلو جو، کشمش دینا چاہے 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت، کھجور دینا چاہے 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، یا کوئی اور اجناس دینا چاہے، مثلا وہ مکئی دینا چاہتا ہے، باجرہ دینا چاہتا ہے، کوئی اور جنس دینا چاہتا ہے، چاول دینا چاہتا ہے، تو کم از کم یہ خیال رکھے کہ اس کی قیمت 2 کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔